بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں، اور آج ہم اپنے بھائی فیضان رضوی صاحب کی اس خوشی کے موقع پر موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھیں کہ جس نے رسماً کلمہ پڑھا یا جس شخص نے رسماً حضور کے ساتھ پیار کیا یا وہ رسماً ایمان لے کر آیا، آپ فرماتے سن کہ رسماً جنہوں نے حضور نو منیا اور وے کے بھی منافق رہے۔ اور منافق کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ دین کے اوپر چلتا ہے، جہاں تک اس کو وارے میں ہے وہاں تک تو وہ دین کے اوپر چلے گا، لیکن جب بات آ جائے پھر دنیا داری کی، پھر وہ دین کو پس پش ڈال کر پھر وہ اپنی دنیا کے اوپر مقدم ٹھہراتا ہے۔ یہ ہے جی منافق کی نشانی۔ اور یہاں آج عجب بات ہے، یہ یاد رکھیں کہ حضور کا غلام کبھی بھی حالات کو نہیں دیکھتا، وہ کبھی بھی حالات یا سماج یا رسم رواج کی زنجیروں یا اس پریشر کے آگے وہ کبھی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا، وہ کرتا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کا حبیب کا حکم ہوتا ہے۔ ہم خود کتنی شادیوں پہ آئے، اسرائیل امگیر بھی، جیلم بھی، گجرات بھی، اور آگے بھی، اور کہاں کہاں۔ میں نے کہا لیکن آخر شادی، کسی کی شادی پہ ڈول بجے، کسی کی شادی پہ باجے بجے، اور کتنے خوش قسمت ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو خوشی سے نوازا، آج ان کی شادی کے موقع پر لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میں کہا بندہ دا پتر ہی نکلان دے لائک، چلو مسلمان مومن ہونا تو بہت دور کی بات۔ ہم نے کہا کتا 200 کی روٹی کھا کر اپنے مالک کے ساتھ وفا کرے، اور مسلمان نبی کے نام کا کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کے ساتھ وفا کیوں نہ کرے۔ ظفر ہرگز اس کو آدمی نہ جانیے، چاہے وہ جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا۔ شاعر کہتا ہے کہ ظفر اس نے تو بندہ کہن دو لائے کی حقدار ہی کوئی نہیں۔ ظفر ہرگز اس کو آدمی نہ جانیے، چاہے ہو وہ جتنا بھی صاحب فہم و ذکا۔ کون کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خوشی رب کی طرف سے کوئی آئے تو پھر بندہ ڈھول بجائے، پھر بندہ جون سا ہے وہ گانے بجائے، پھر بندہ ناچ گانا کرے۔ ہم نے کہا شادیاں بتائیں جی صحابہ کرام نے نہیں فرمائیاں، صحابہ نے اپنی اولادوں کی بھی فرمائی، تبا تابعین نے بھی فرمائی، تابعین نے بھی، اوتاد نے بھی، ابدال نے بھی، کتب نے بھی، اور بڑے بڑے وقت کے جون سے ہیں وہ ولی بھی، بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی۔ لیکن آج جس رسم کی طرف ہم چل گئے، کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ یہی تو بات ہے کہ آج کا مسلمان ہر چیز کی جون سے وہ تعریف بدل کے رکھ دے گی، لیکن یہ ہمارے امام ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جس کا بھی قیامت تک کوئی بات بنے گی وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بنے گی۔ کسی شخص نے کہا کہ جناب وہ فلاں تو بڑا بے ادب ہے، بڑے گستاخ نے، پتہ نہیں مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے لیکن پتہ نہیں ان کے سینے کے اندر وہ کیسا دل ہے۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آگے آپ فرماتے ہیں خبردار جو بے ادب ہے نا، جو گستاخ ہے، جو حضور کا غلام نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والے کو آپ دل مت کہو۔ کیوں؟ اگر آپ میں کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے دنیاوی لحاظ سے، جیسے جسم کے اندر ہڈیاں ہیں بونز، اور یہ ہوتے ہیں پٹھے مسلز، اسی طرح جو دل ہے ہارٹ، یہ ایک مسکولر آرگن ہے، ایک پٹھا ہے جس کا کام فنکشن اتنا ہی ہے کہ یہ جسم کو خون کی فراوانی سپلائی دیتا ہے۔ تو آپ فرماندے سن کہ اس کو دل نہ کہو، یہ تو ایک پٹھا ہے۔ تو کہنے لگے جناب پھر ان کے سینے کے اندر پتھر ہے،
आला हज़रत कहते से नहीं पत्थर किधर, और पत्थर भी आका और मौला को देख के दुरूद अस्सलाम के नजराने भेजता था कि नहीं भेजता था? आप कहते हैं वो तो पत्थर भी नहीं बनता, कहते हैं जनाब वो पत्थर भी नहीं, वो दिल भी नहीं, तो दिल होगा कौन सा? आप कहते हैं याद रखो सीने के अंदर रखने वाला पट्टा वो दिल तब भी बनेगा, कब बनेगा कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आप कहते हैं दिल भी वही है जो हुजूर की याद से मामूर रहे। आप कहते हैं मोहब्बत भी वही है, और खुशी भी वही है, गमी भी वही है, और जिंदगी गुजारने का तरीका भी वही है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे हो। या यही तो मसाइल हैं। आज जो बंदा जितना दीन मुस्तफ़ा की तरफ जाता जा रहा, समाज लोग कहते हैं तो पेंडू होता जा रहा है। जो बंदा जितना हुजूर की गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा, लोग कहते हैं ये तो इंतहा पसंद होता जा रहा, ये तो इलिटरेट है, ये तो जाहिल हैं। हम मौलवियों को, पगड़ी वालों को, दाढ़ी वालों को पता कोई नहीं। हम कहते हैं जो मौलवी को पता है किसी के बाप को भी नहीं पता। ये जितने ऊपर बैठे सेक्रेटरी से लेके, मैंने खुद कमीशन का, अगर आप ये समझ रहे हैं जनाब है तो बस हमें गला, मैंने खुद बड़ी जदीद दुनिया पढ़ी है। फिर मैंने मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया, फिर मैंने 9 साल बतौर इंस्पेक्टर पुलिस में नौकरी भी की है। मेरे वालिद साहब खुद 21वें ग्रेड से बड़े रिटायर्ड ऑफिसर, बहुत बड़े अफसर रिटायर्ड हैं। हमारे ख़ानदान के अपने 3 जर्नैल हैं, अपने कई शोहदा हैं। लेकिन बात यह है कि ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा ABCD 2-4 जमातें पढ़ जाने के बाद तो सुन्नत के मुताबिक वो लिबास पहनना भी छोड़ दे। मैंने कहा सिख गंदा जिसके जिस्म से बू आए वो इंडिया का वजीर आजम बने, फिर भी वो सर के ऊपर से जूड़ा ना काटे, वो कहे कि ये मेरे मजहब की निशानी है। हमने कहा ये आज का मुसलमान है कि ये इसको शर्म आती है जनाब जो से वो टोपी पहनते हुए भी, पगड़ी पहनते हुए भी। हमने कहा वो सिख गंदा, उसके गलीज बाल, वो बाल ना काटे, वो क्रिकेटर बन जाए, सदर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, वो बाल ना काटे। ये आज का मुसलमान है जिसको दाढ़ी रखते हुए भी शर्म आती है। ये आज का मुसलमान है जिसको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए भी जोन सी है वो शर्म आती है। हम आपसे पूछते हैं, बताओ जी निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आना क्या ये हमारी सब की जिम्मेदारी नहीं है? हजूर की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, चाहे वो ब्याह है, कोई शादी है, कोई फौतगी है, गमी खुशी के वो मामलात हैं, ये सारी चीजें अगर शरीयत के हम ताबे कर दें, बताएं जी कोई नुकसान है? आज ये शादी, ये सारी रस्मात शरीयत के मुताबिक हो रही हैं, बताओ जी कोई आपको बुरा लग रहा है? क्या इसमें कोई बात है? तो फिर जिस चीज के आगाज ही ढोल ढमके तो होवे, जिधर आगाज ही चलो तुसी कहते हो नवी जिंदगी का आगाज है, फिर जो आगाज ही तुसी ढोल ढमकियां तो कर रहे हो, गाने बजान तो कर रहे हो, फिर गल तो यही होएगी जो बरकत जानती रही, जब अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम को भी पसे पुछ डाल दिया तो फिर यही होएगा जनाब ओ जी इसकी उसके साथ नहीं बनती, उसकी उसकी नहीं बनती, ये जादू हो गया, ये टूना हो गया। हमने कहा कुछ भी नहीं हो गया, हमने कहा बस इतना हो गया कि तेरे दर से यार जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब सुने जी, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा ऑनर, सबसे बड़ी डेजिग्नेशन, सबसे बड़ा कि हमारे लिए एजाज की बात है वो ये है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। ये सबसे बड़ी निस्बत है, इससे बड़ी और निस्बत है कोई नहीं। और ये फिर कैसी निस्बत, यहाँ सर झुकाने की बात नहीं है, जब हुजूर की बात है फिर सीना तान कर हुजूर के साथ प्यार भी करें, उस इश्क का इजहार भी करें। ये याद रखो कि हुजूर के साथ अमीरुल मुजाहिदीन आप फरमाते थे हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है अन्नेवा। ये क्या है, हुजूर के नाम का कलमा पढ़ा तो फिर नमाज का वेला है, बंदा नमाज पढ़ ले, वो तो नमाज पढ़ी। अब शादियां इस तरह हो रही हैं कि यहाँ मेहंदी हो रही है, ओ जी मगरिब की अजान होगी, ईशा दी, ओ जी बस जी ढोल ढमका बंद होया, ठीक है जनाब, जैसी अजान मुक्की तो फिर शुरू। अंदर कई बंदे उठ के जान गए, चलो यार ऐसी नमाज भी तो पढ़ रही है, नमाज पढ़ के आगे फिर उसी महफिल के अंदर बैठ जाएंगे। हमने कहा ये ओ जी हालात, हमने कहा यार हालात की ऐसे हालात हैं कि जो आपको हुजूर के साथ प्यार भी नहीं करने दे रहे, हालात इजाजत नहीं देते, माशरा इजाजत नहीं देता। हमने कहा माशरा आपको अल्लाह अल्लाह के रसूल की हुक्म की खिलाफ वर्जियां करने की इजाजत देता है, हुजूर के साथ प्यार करने की इजाजत नहीं देता। ये याद रखो हुजूर का गुलाम होता ही हुआ है जो हालात और हवाओं का रुख जोन सा है वो बदल दे। और बात होती किस तरह है कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन वफद बैठा, मुसलमानों का हज़रत साहब रसूल हैं, उनकी
قیادت میں، اور سامنے کافروں کے بڑے بڑے جرنیل، ان کے سپہ سالار، ان کے ایمبیسڈرز، ان کے سیکٹریز، وہ سارے سامنے جو ان سے ہے نا وہ بیٹھے۔ اب جب مذاکرات کے بعد کھانے کا لنچ بریک آیا، وہ درمیان میں دسترخوان ہے وسیع، بادشاہوں کا دسترخوان ہے، کوئی 100 قسم کے کھانے لگے ہونے ہیں، بڑا وافر مقدار میں کھانا۔ اب صحابی رسول ہیں، کھانا تناول فرماتے نا، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ، ایک نوالا، کوئی برکی ہاتھ سے نا اس طرح نیچے گر گئی دسترخوان پر، تو آپ نے اس طرح بسم اللہ کر کے ایک دم اس کو اکٹھا کیا۔ جو آپ تناول فرمانے لگے تو ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے نا ہلکا سا ٹویا اس طرح کر کے، تو بالکل ہلکی آواز میں ان کو یہ کہا، جناب سامنے بڑے بڑے جرنیل ہیں، کافروں کے ایمبیسڈرز ہیں، بڑے بڑے سفیر ہیں، یہ کیا سمجھیں گے، بڑا عجیب سا آکورڈ سا لگتا ہے، یہ کہیں گے یار یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے شاید روٹی کم ہے، شاید کھانے انہوں نے ایسی پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو حضرت اتنا وسیع دسترخوان، اتنے کئی قسم کے کھانے ہیں، آپ یہ کھانا کھا لیں، یہ والا لقمہ اٹھا کے نہ کھائیں۔ میں نے کہا جب انہوں نے بات کی نا آہستہ، تو یہاں پر عشق رسول جو ہے وہ وجد میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جرنیل سامنے جو بیٹھے، بلند آواز میں ان کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا یہ جرنیل اور اے وزیر، اے مشیر، اور یہ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ، آپ نے فرمایا دنیا داروں کے لیے ہم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دیں، اور نہ کہیں دنیا داراں دے پیچھے اسی حضور دی سنت چھڑ دئیے۔ آج کوئی بندہ سانو یہ کہتے مولوی ہو گئے، مسیتر ہو گئے، داڑیاں لکھ لی، اور جناب یہ تو لبیک والے ہو گئے۔ ہم نے کہا ان دنیا داروں کے پیچھے، لڑکے نچوانے والوں کے پیچھے، جن کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں کہ دین ہے کیا، ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا ہم دنیا داروں کے تانے کے پیچھے آقا و مولا کے ساتھ پیار کرنا چھوڑ دیں، نظام مصطفیٰ کی اذان دینا جو ان سے ہے وہ چھوڑ دیں؟ تو یاد رکھو کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضور کا غلام ہاں یہ وہ مدانت کا شکار نہیں ہوتا کہ یہاں بات اور ہے وہاں اور ہے، شادی دنیا کے مطابق کر لی، اور جون سے ہے وہ باقی رسومات، عید میلاد النبی شریف ہے اس دن مسلمان بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ اگر جناب بسنت آ گئی پھر ہندو والی رسم ہوگی، اگر جناب مہندی آ گئی تو پھر ہندوؤں والی رسم ہوگی، اس طرح نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو دو رنگی چھڑ دیو تو یک رنگ ہو جا، یا حسینی ہو جا یا پھر یزیدی ہو جا، یہاں دو نمبری چلتی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ حضور کے ساتھ پیار کریں۔ یہ باتیں دو چار باتیں کوئی آپ کے ساتھ کرے، کوئی شخص آگے پوچھ لے جناب ہاں جی 2 جھنڈیاں لگی اور یہ محفل میلاد، یہ آپ نے جناب چراغاں کیا، یہ کیوں ہے؟ آپ بھاگتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس، جناب مسئلہ تو بتائیں۔ ہم نے کہا یہ حضور کے غلام کی یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ محبت انواع یہ ہوتی ہے کہ جو محبت کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے، انواع محبت اس کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں، تحریر کی وہ محتاج نہیں، کسی مولوی کی تقریر کی محتاج نہیں۔ بتاؤ جی بات ہو پھول کی تو پھر بلبل اڑ کے مفتی لبے، تذکرہ چھڑے شمع کا اور پروانہ جا کے مولوی لبے، مسئلے ڈھونڈے۔ میں کیا ذکر ہو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا، تو امتی جا کے حوالے لبے، کتاباں پھلورے، آپ نے لائٹ کیوں لگائی، آپ نے یہ چراغاں کیوں کیا، کہاں لکھا، آپ ہمارے پاس آتے جناب حوالے تھے، حوالے لاکھوں ہیں، لیکن اس کا جواب اتنا ہی ہے۔ پہلی گل ہے کہ اسی اگر لائٹاں لائیے نا چراغاں کیتا، تیرے پیو واسطے نہیں کیتا، اپنے نبی واسطے کیتا۔ باقی بات یہ ہے کہ جناب کرتے کیوں ہو، تو کرتے ہم اس لیے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا، اگر ہمارا بس چلے ہم حضور کے نام پر پوری دنیا سے جا کر بس پیار اگر کرنا ہے تو حضور کے ساتھ کرنا ہے، اور پیار کرنا ہے انواع۔ وہ انواع محبت کیسی کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ سنو جی یہ ہے جی محبت۔ تو ایک عرابی، ایک بدو، ایک گھوڑا لے کے کھڑا، بڑا خوبصورت گھوڑا، اس طرح لگام پکڑ کے کھڑا۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور کو بڑا پسند آیا گھوڑا۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ گھوڑا بیچنا ہے، کالا نام عرض کرنے لگا حضور بالکل بیچنا ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت دریافت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کتنی قیمت ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور اتنے درہم اس کی قیمت ہے۔ اب وہ عرابی اکیلا، یہاں امام الانبیاء، دونوں کے مابین تنہائی میں اکیلے میں گھوڑے کا سودا جو ہے وہ طے پا گیا۔ اتنی قیمت وہ ڈیسائیڈ ہوئی، طے ہوئی، اب سودا جو سے ہے نا وہ طے پا گیا۔ سودا طے پا جانے کے بعد آقا و مولا نے فرمایا کہ میں بھی گھر جاتا ہوں، اس کی قیمت لے کر آتا، آپ کو ادا کروں گا، گھوڑا لے جاؤں گا۔ اب آقا و مولا جتنی دیر میں وہ قیمت لے کر واپس لوٹے نا جی، اتنی دیر میں ایک یہودی آ گیا۔ یہودی نے اس سے پوچھا عرابی سے گھوڑا بیچنا ہے؟ وہ کہنے لگا گھوڑا تو بیچ دیا۔ کس کو؟ حضور کو۔ کتنے پیسے؟ اتنے درہم میں۔
یہودی کو گھوڑا بھی پسند آیا، اوپر سے وہ شیطانی پہ اتر آیا، اس نے کہا کہ حضور کو گھوڑا نہیں آپ نے دینا، تم جتنی قیمت مانگو گے منہ مانگی میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، گھوڑا حضور کو نہیں دینا۔ اتنی دیر میں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ قیمت لیں اور گھوڑا دیں۔ عرابی آگے سے بات کر گیا، عرابی کہنے لگا جناب میں نے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہی کوئی نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خود آپ کے ساتھ سودا فرمایا، آپ یہ قیمت لیں اور گھوڑا دیں۔ عرابی آگے سے کہنے لگا جناب میری تو گھوڑے کے متعلق آپ سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب تماشا نما سا برپا ہوا، لوگ جمع ہو گئے۔ اب عرابی نے ایک عجب بات کر دی، کہنے لگا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ دین لے کر آئے، جو آپ شریعت لے کر آئے، آپ کی شریعت اس موقع کے اوپر اس کا کیا فیصلہ ہے، وہ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آقا و مولا نے فرمایا کہ اگر تنازع ہو جائے تو میری شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے کہ جو مدعی ہے، جس کا دعویٰ آقا و مولا کا تھا، جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے، اگر نہیں تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی نا شریعت کا قاعدہ ہو تو اور پھٹ گیا، چڑھا ہو گیا اور کہنے لگا میں قسم اٹھاتا ہوں آپ اگر کوئی گواہ پیش کر دیں تو میں قیمت لے کے مان جاؤں گا، آپ نے سودا فرمایا میں گھوڑا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ موقع کے اوپر تو موجود کوئی نہ تھا، آج گواہی کون دے گا؟ کہ کافر اس نے تو دینی کی نہیں، اور صحابی اور جنہوں نے دین پڑھا آقا و مولا سے، جنہوں نے کسی دنیا کے مدرسے سے دین حاصل نہیں کیا، دین حاصل کیا مکتب نبوت محمدیہ سے، جن کو کسی مولوی صاحب نے، مولانا علامہ صاحب نے، شیخ الحدیث مفتی صاحب نے دین نہیں پڑھایا، جن کو دین پڑھانے والے خود امام الانبیاء ہیں، جو صحابہ، جو ہدایت کے تارے، جو حضور کے دامن کے موتی، اولئک کتبا فی قلوبہم ایمان، اور جن کے سینوں کی تختیوں کے اوپر رب نے خود ایمان لکھ دیا، جنہوں نے خود شریعت کے قاعدے حضور سے پڑھے، جن کو قرآن و حدیث پڑھانے والے حضور خود، جن کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا خود۔ اب بتاؤ کہ صحابی رسول کو نہیں پتا تھا کہ گواہ کے لیے کون سی شرائط ہونا ضروری ہے؟ لیکن آج بات آ گئی ہے عزت رسول پر، ہم لوگ جمع سونا جی یہ ہے وہ محبت، اگر تو ایسی والہانہ انواع محبت ہے تو پھر ہی وہ محبت رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت خزیمہ ثابت انصاری کا وہاں سے گزر ہوا، ایکو کام کریں ساؤنڈ والے بھائی، ایکو ذرا سے کام کریں۔ حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے پوچھا یہ کیا تنازع ہے؟ آقا و مولا جلوہ گر، بندے نے کہا جناب آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے سودا فرمایا۔ عرابی بکواس کرتا ہے جناب سودا ہوا کوئی نہیں۔ اب عرابی نے اس کو مشروط کر دیا، اس کا مطالبہ ہے کوئی ایک شخص آ کے یہ گواہی دے دے کہ حضور نے سودا فرمایا تو میں مان جاؤں گا۔ اب شریعت کا قاعدہ پڑھا حضور سے، دوسری طرف بات آ گئی عزت رسول کی، ہون عشق مصطفیٰ آیا وجد اچ، جا کے نہ سامنے عرابی نے کیا تو کی منگتا ہے، تو تینوں گواہ چاہیے ہے؟ آپ نے کہا عرابی سن کہ میں صحابی رسول خزیمہ رب کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ آقا و مولا نے اس گھوڑے کا سودا فرمایا ہے۔ اب بتاؤ جی، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ موقع پہ موجود، کس شرائط کے اوپر سودا طے ہوا وہ بھی نہیں پتا، انواع بغیر سنے بغیر دیکھے حضور کے ساتھ محبت کا اعلان کیا کہ نہ کیا، گواہی دے دی، حتیٰ کہ تزکیہ و شہود ہونا ضروری، شریعت کا قاعدہ ہے، موقع کے اوپر گواہ کا موجود ہونا ضروری، آنکھوں کا دیکھا، کانوں کا سنا ہونا ضروری، یہ ساری شرائط پائی نہیں جاتی تھی لیکن گواہی دے دی۔ آپ کی دی ہوئی گواہی آقا و مولا نے قبول بھی فرمائی، حضور کے رب نے پسند بھی فرمائی۔ اب گھوڑا حضور کی ملکیت میں آیا اور قیمت ادا ہوگی۔ اب جب آقا و مولا واپس چلے نا جی، آگے آگے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پیچھے حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھوڑے کی رسی پکڑ کے چلتے جا رہے، آگے ایک مقام پر جا کر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے۔ اب آقا و مولا نے صحابی رسول کو طلب فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو سی ہے وہ گواہی کس طرح دے دی، اور اتنی بڑی قسم، آپ تو موقع پہ موجود نہیں، نہ دیکھا نہ سنا، آپ کو تو پتہ نہیں کن شرائط کے اوپر سودا طے پایا۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گواہی کس طرح دے دی۔ سنے جی، اب حضور کے ساتھ محبت اور عاشق کی بولی کیا ہے۔ آپ نہ رو پڑے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی، حضور میں نے مانا، آپ نے سودا فرمایا، میں موقع پہ موجود نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا نہیں، لیکن حضور بات تو اتنی ہے، ہم صحابہ نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا،
اب بات کدھر عرض کی کہ حضور مانا آپ کو سودا فرماتے میں نے دیکھا نہیں سنا نہیں، لیکن سودے تو ہوتے ہی بن دیکھے ہیں نا. لیکن عرض کی کہ حضور لیکن ہم صحابہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا. فرمایا آپ نے کہ رب ہے خالق حقیقی. بتاؤ جی آپ سارے نمازیں پڑھتے، ابھی یقیناً کئی لوگ نماز عشاء کے ادا کر کے آئے ہوں گے، ہم نے بھی پڑھنی، لیکن بتاؤ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا رب کو دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور رب کو دیکھا نہیں. فرمایا آپ نے رب ہے خالق حقیقی ہے، مانا ہم نے. اب حضور رب کے آگے دن رات ہم جھکتے بھی، پیشانی سجدے میں بھی رکھتے، نمازیں بھی پڑھتے. حضور ہم نے جنت دیکھی نہیں. فرمایا آپ نے مانا ہم نے حضور ہم نے حوض کوثر کے جام پیے نہیں، دیکھے نہیں. فرمایا آپ نے مانا ہم نے. بس بات تو فقط اتنی ہے کہ یہ جہاں غرق ہو سکتے ہیں، زمینیں پھٹ سکتی ہیں، لیکن بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. حضور آپ نے جو فرما دیا گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا بس. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بات اتنی ہے جب نظام مصطفیٰ حضور کے نام کا آقا و مولا کا نور جب چمک گیا، اب اس کے بعد کون کسی اور تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جب نظام مصطفیٰ آ گیا اب اس کے بعد کسی اور تنظیم تحریک کسی اور دستور منشور کی ضرورت ہے؟ جب خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا نفاذ آ گیا اس کے بعد کسی اور کو تخت کے اوپر بٹھانے کی ضرورت ہے؟ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں حضور کے ساتھ محبت، ہم آدھی محبت کے قائل نہیں، اور دین مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم 2 نمبری کے بھی قائل کوئی نہیں. اندر دبا کے نمازہ سے بھی پڑھا سکتے ہیں، تسبیحیں جتنی پھیریے. یہ بھی پیر صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، حضرت صاحب شاہ جی وہ بھی پیر صاحب بیٹھے ہیں. بتائیں جی پیری فکری نہیں کر سکتے؟ سارا کچھ تو ہو سکتا، ہمیں بھی سیدھی تقریریں آتی، لیکن ہر تقریر کے اوپر پرچہ ہے، سارا کچھ ہے، جیلیں بھی ہیں، تھانے بھی ہیں، کچہریاں بھی ہیں. آگے جون سے ہے وہ اور بھی بھگتنے کے لیے تیار. لیکن بات اتنی ہے کہ طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا؟ ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ختم نبوت پہ پیرا دے کے جیے. لبیک 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 یا رسول جو شکی بندہ نا جی، میں آپ کو حقیقت بات، پہلے مسئلہ تو یہ سن لیں کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ شک ہے نا، جو بندہ یہ کہتا ہے جی چھوٹو جی دین تے آ ہی نہیں سکتا، دین نے کدو آنا، دین غالب نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ تو کافر ہو جاتا ہے. یہ تو صریح خلاف ورزی ہے قرآن و حدیث کی. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب دین تو آ ہی نہیں سکتا وہ تو کافر ہو جاتا ہے. اور دوسری بات حدیث مبارکہ، جو بندہ شکی ہے، جو بندہ شکی ہے نا، جو پوری زندگی حضور نے فرمایا جو شک کے اندر ہی مبتلا رہا، اس کو تو قبر کے اندر بھی آقا و مولا نے اس کی بگڑی کوئی نہیں بنانی. اس کی شفاعت آقا و مولا نے اس کی تو بات بن ہی نہیں سکتی جو شکی آدمی ہے. تو اس واسطے جو شکی بندہ ہے، بابا بلے شاہ صاحب کی فرماندے نے، آپ کہندے نے زہر ویکھ کے پیتا تے پھر کی پیتا، تے عشق سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا، تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا، اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے پھر کی کیتا. میں کہا لالچ نہ نکلیا پوری زندگی، آج لالچ تے ہے جو چلا گیا. ویکھیا نہیں ابھی موسم پھر آنے کو ہے کہ جب گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر ایمان کے سودے کیے جائیں گے. ابھی وہ سیزن پھر آنے کو ہے کہ جب ٹوٹی لگانے کے پیچھے اور جناب گلی پکی کروانے کے پیچھے منکرین ختم نبوت کو ووٹ دیے جائیں گے. ابھی وہ بھی جناب وہ موسم آنے کو ہے کہ جب گلی پکی ہماری کروا دیں، بدلے میں اسلام آباد میں جا کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں، بچہ بھرتی ہمارا کروا دیں، بدلے میں جا کے ممتاز قادری کو جناب پھانسی لگا دیں. یہ حضور کے غلام بس اتنا عشق مصطفیٰ، یہ ایمان کا آپ نے اپنے مل ڈالا. سنو جی حضرت حذیفہ کو وقت کے بادشاہ نے خط لکھا اور 4 چیزیں اس نے خط پہ لکھی. انہوں نے کہا حذیفہ تو میرے پاس آ جا، بدلے میں تجھے تاج دوں گا اور تجھے تخت دوں گا، اپنی آدھی سلطنت آدھی بادشاہت دوں گا، جوان بیٹے کا رشتہ بھی دوں گا. آپ نے آگے واپسی جو سے اس کو جواب لکھا، اور وہ جواب کیا تھا؟ بادشاہ سن، تو مجھے اپنا تاج دے، پھر تخت دے، پھر آدھا عرب نہیں آدھی سلطنت نہیں پوری دنیا کی بادشاہت دے، پھر اپنی جوان بیٹی کا رشتہ دے. سن
میں आंख झपकने के बराबर देर भी अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। यही तो वो बात है, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। तो किसी ने पूछा तो होएगा जनाब शैतान ने भी वसवसा नहीं पाया, 1 मिनट की भी ताखीर कोई नहीं, ऐसा अन्नेवा हजूर दे नाल इश्क दा इजहार किया। तो बात तो यही है कि कोई तस्वर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और जहन खाली ही रहा कासा है साहिल की तरह। हजूर के साथ मोहब्बत करनी है तो फिर बिल्कुल अन्नेवा, कोई लालच नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ जौन सा है इंशाल्लाह हजूर के दीन में, हजूर के दीन की वजह से मिलेगा। अब आप बताएं कि हम सब बस बात में ख़त्म करने को, इंशाल्लाह 8:30 में ख़त्म करूँगा, 5 मिनट रह गए। अब आप मुझे ये बताएं, जितने लोग तुसी बैठे हो, असी ऐसे थोड़ी रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं, असी जन्म तो आए हैं करीब तो ही, तुसी साड़ी सलाह कर दो, असी थोड़ी मान के चले जाएंगे। हाँ जी, कोई एक दुनिया के अंदर निज़ाम जो निज़ाम मुस्तफ़ा से बेहतर हो, हर किस्म का बंदा बैठा ना जी, ओपन टॉक है, ऐसा तो है कोई नहीं है कि रिटी रिटायर तकरीर है तो असी करके थोड़े उत्ते धौंस के जा रहे हैं। हाँ, असी थोड़े उत्ते धौंस के इंप्लीमेंट करके नहीं जा रहे, मर्जी आपकी अपनी है। हम आपको कहते हैं मदीना पाक चले, एक बंदा कहता है नहीं मैं तो बनी गाला जाऊंगा, डी चौक जाऊंगा नचना से, तो उसकी अपनी चॉइस है ना, ठीक है जी। हमने कहा ये तो आपकी एक अपनी, अलबत्ता ये है कि कम से कम बंदे का कोई म्यार तो होना चाहिए। मैं कहा म्यार तो होना चाहिए ना, कम से कम अगर किसी को लीडर बनाना है तो हुसैन के खादिम को लीडर बनाए। मैं कहा ए म्यार है, और गंजे तो उसके पुत्र गोंगलू मोंगलू ते बिलावल जो ना ही में है ना शी में, उसको बंदा अपना लीडर बना ले। दूसरा जो खातम नबीयीन ना कह सका वो मुसलमानों का सरबराह बन जाए, वो लीडर बन जाए। तो इसलिए कोई अपना म्यार जो सा है वो अपना कोई म्यार बनाए। इकबाल कहता है दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। बताएं जी कोई एक शख्स, हाँ जी, निज़ाम मुस्तफ़ा से बेहतर क्या कोई निज़ाम दुनिया में है? खिलाफत राशिदा के तर्ज हुकूमत से बेहतर क्या कोई तर्ज हुकूमत हुक्मरानी क्या दुनिया के अंदर मौजूद है? अब बताओ जी, कुरान और हदीस से बेहतर क्या कोई दुनिया के अंदर कोई किताब मौजूद है? दीन से बेहतर क्या कोई और मजहब दुनिया के अंदर मौजूद है? तो जब सब कुछ मुसलमानों के पास है तो फिर आज का मुसलमान आपने किससे रिश्ता तोड़ा और किससे जाके आप नाता जोड़ने जा रहे हैं? याद रखें कि ये कुरान की नस है और हदीस मुबारक में भी ये रवायात मौजूद हैं कि जिसके साथ आज आप मोहब्बत करेंगे, जिसको आज आप ऊपर तख्त पर लेकर आएंगे, जिसके लिए आज पैसा लगाया, जिसके लिए आज जोर लगाया, जिसका तर्ज हुकूमत के नफाज के लिए आज आपने उनकी हमायत की, इस दुनिया में भी आप उनके साथ हैं, क़यामत वाले दिन भी उसके साथ हैं। और आका और मौला ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स कि जिसने किसी की दुनिया बनाने के लिए अपना ईमान का सौदा कर दिया। तो ये हमारे ऊपर अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज का के लिए हम मैदान अमल में आए। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ मुँह ज़बानी तकरीरें हैं या सुनने हैं या खाली बात, ठीक है जी गाल होगी चले गए, रात को सोने से पहले ये सोचना ज़रूर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पिछले 10 सालों में 50 लाख से ज़्यादा खाके बने। मैंने और आपने हुज़ूर की इज़्ज़त के लिए क्या किया? ख़त्म नबूवत पर डाका डाला, फिर हमने क्या किया? और 76 साल हो गए निज़ाम मुस्तफ़ा को आने नहीं दे रहे कुरान मजीद के साथ, और जनाब रसूलुल्लाह के दीन को पसे पुश डालकर युदो नूत का निज़ाम इन्होंने ऊपर लेकर आया। आपने ये भी सोचना है कि हमने क्या किया। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की हद तक ये बात नहीं है, आज अगर पूरी दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में किसी एक मुल्क में भी अगर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होता तो फ़लस्तीन में ये गद्दर ना मचता। तो इंशाअल्लाह बाकी ये हमारा कोई आपसे वादा नहीं, गटर के ढकने गली पक्की, हाँ दीन इस नैच पे नहीं आने देता, रोटी कपड़ा मकान इसका वादा नहीं। हाँ इतना वादा हम आपसे जरूर करके जा रहे इंशाअल्लाह, जिस दिन लब्बैक की हुकूमत आई, जिस दिन इख्तियार आया, उसी लम्हे आका और मौला का चमकता दीन जो है वो तख्त के ऊपर सजा दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई को आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनकी भी झोलियाँ दीन दुनिया की बरकतों से भरे। आप जितने लोग हैं आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह ताला में अपना जान माल आल औलाद सब कुछ हुज़ूर के दीन के लिए लगाने की सलाम।